سے مالا مال فرمایا. تو بندگان خدا، حضور کی وجہ سے یہ ساری کائنات ہے. حضور جانے کونین ہیں، جانے کائنات ہیں، اور ہر چیز آپ کے لیے بنی ہے، آپ کی خاطر بنی ہے، آپ کی وجہ سے بنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالی یہ عید میلاد النبی یعنی حضور کے پیدا ہونے کی عید، خوشی. کیا حضرت عید میلاد النبی منانا قرآن سے ثابت ہے کیا؟ بالکل ہے. سبحان اللہ. عید میلاد النبی منانا قرآن سے کیسے ثابت نہیں ہوگا؟ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے. یہ بات قرآن کیسے نہیں کہے گا؟ کیونکہ قرآن آیا عید میلاد النبی، میلاد النبی کی وجہ سے. اگر رسول کی میلاد نہ ہوتی، حضور میلاد کہتے ہیں پیدا ہونا، حضور پیدا نہ ہوتے تو قرآن کہاں ہوتا؟ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب تم فرماؤ، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر یہ خوش ہو جائیں، اللہ کے فضل کو حاصل کر کے یہ خوشیاں منائیں، اور اللہ کی رحمت کو پا کر یہ خوشیاں منائیں. اللہ فرماتا ہے، قل، اے محبوب تم فرماؤ کہ بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر یہ خوشیاں منائیں، اور اللہ کی رحمت پر یہ خوشیاں منائیں. فضل اللہ، اللہ کا فضل، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. فضل اور رحمت کو پہلے بیان کیا تاکہ حصر کا معنی دے، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہی پر ان کو خوش ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کا فضل بھی آپ ہیں، اللہ کی رحمت بھی آپ ہیں. ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگنے والے، اور حضور خود اللہ کا فضل. ہم اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنے والے، اور حضور خود اللہ کی رحمت. حضور اللہ کی رحمت ہیں، حضور اللہ کی رحمت ہیں. اسی لیے حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یعنی تمہیں تو صرف عالمین کے حق میں رحمت بنا کے بھیجا. تو حضور کی زندگی کا ہر لمحہ عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف کافروں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف کسی ایک طبقے کے لیے نہیں. حضور اللہ کی رحمت ہیں اور انسانیت کے ہر طبقے کے لیے. حضور اللہ کی رحمت ہیں اور اللہ کے تمام مخلوقات کے لیے، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں. اور حضور ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے، ہر زاویے سے اللہ کی رحمت ہے، ہر پہلو سے اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. حضور
کا جسم اللہ کی رحمت ہے، حضور کا دل اللہ کی رحمت ہے، حضور کی روح اللہ کی رحمت ہے، حضور کی زندگی اللہ کی رحمت ہے، حضور کا پردہ کرنا، حضور کی وفات مبارکہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کا کسی کا باپ بننا یہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کا کسی کی فرزندی میں آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کا شوہر بننا یہ اللہ کی رحمت ہے انسانیت کے حق میں، حضور کا جنگ میں مومنین کی صفوں کی قیادت کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کا کھانا تناول کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، حضور ہر اعتبار سے رحمت ہے، کسی بھی اعتبار سے حضور رحمت نہ ہو ایسا ہے نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے مصطفیٰ ہم نے تو تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس دنیا کے لیے بھی رحمت، آخرت کے لیے بھی رحمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بندگان خدا، حضور اللہ کا فضل ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی میں لگ جاتے، تم میں سے تھوڑے ہی بچتے جو شیطان کی پیروی سے محفوظ رہتے۔ تو بندگان خدا، سرکار اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، اور کسی چیز پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کس پر خوش ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا فضل ہی انسانی پیکر میں آتا ہے تو عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا کہلاتا ہے، اللہ کی رحمت ہی انسانی پیکر میں آتی ہے تو عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا کہلاتا ہے، فاطمہ کا ابا کہلاتا ہے، بابا کہلاتا ہے، اور حضرت علی کا امزاد کہلاتا ہے، حسنین کا نانا کہلاتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ تو بندگان خدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کو خود ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا خوش ہو جاؤ اللہ کے فضل پر، خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت پر، کہتا ہے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ حکم دے کر تم کو خوش کرنا نہیں چاہتا حضور کی آمد پر، حضور کی میلاد پر، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان ہیں تو انہیں خوش ہونا چاہیے، اگر ایمان والے ہیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ جیسے انسان وہ ہے جسے بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے اور کھانے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انسان وہ ہے جو ماں سے مل کر خوش ہوتا ہے، انسان وہ ہے جو باپ کو دیکھ کر باپ کو پا کر خوش ہوتا ہے، انسان وہ ہے جو کامیابی پر خوش ہوتا ہے، انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمت کو دیکھ کے پا کر خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کو دیکھ کر جو خوش نہ ہو انسان ہی کیسے؟ لہذا فرمایا خوش ہو جاؤ، حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ اللہ کی جو رحمت ہے سراپا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے، اور اللہ کا جو فضل ہے سراپا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی کو پا کر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور کے پیدا ہونے پر، حضور کی میلاد پر، حضور کی ولادت باسعادت پر خوش ہو جانا یہ دولت ہر دولت سے بڑی ہے۔ هو خیر مما یجمعون، حضور کی میلاد منانا، حضور کی میلاد کی خوشی منانا، حضور کی میلاد پر خوش ہونا، حضور کی ولادت پر خوش ہونا، یہ نعمت جو ہے وہ
اس دولت سے بہتر ہے جو یہ جمع کر کے رکھتے ہیں. دولت، روپیہ، دھن، پیسہ